والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، خلیفہ ثالث دوہرے داماد رسول جامع القرآن کامل الحیاء والایمان ذو الہجرتین ذو النورین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے. آج کے خطبہ میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے. اسلام کی تاریخ میں
بے شمار شہداء موجود ہیں، بڑی بڑی مظلومانہ شہادتیں پانے والے، دردناک طریقے سے شہید کیے جانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جام شہادت نوش پانے والے، اور دربار رسالت سے سید الشہداء کا لقب پانے والے، خلافت راشدہ کے دور میں ختم نبوت پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے والے، غرضے کہ اسلام میں کوئی 2-4 شہداء نہیں ہیں، اسلام میں 10-20 50-100 شہداء نہیں ہیں، بلکہ اسلام میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں شہداء ہیں، اور بڑے بڑے مظلوم شہداء ہیں، لیکن خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تمام مظلوم شہداء میں اس لحاظ سے ممتاز ہیں کہ جتنی دردناک شہادت اور جتنی مظلومیت والی شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اسلامی تاریخ میں، شہداء کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں پائی جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں منبر رسول پہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، باغی اپنے مذموم پروگرام اور مذموم مقاصد کو لیے ہوئے مسجد نبوی کے مختلف کونوں میں مختلف صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر نمازیوں کا روپ دھارے ہوئے ہیں، بظاہر اسلام اور مسلمانوں کا روپ دھارے ہوئے ہیں، مذموم نیت کے ساتھ، ناپاک ارادوں کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ خلیفہ ثالث جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ ایک باغی کھڑا ہوا، کہنے لگا عثمان خطبہ دینا بند کر دیجئے، ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے، اس لیے کہ آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، آپ امت مسلمہ کے امیر اور امارت کے حقدار نہیں ہیں، خطبہ بند کر دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرا باغی کھڑا ہوا، عثمان ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہم خطبہ نہیں سنیں گے، خطبہ بند کر دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے
خطبہ جاری رکھا، دوسرا تیسرا چوتھا باغی کھڑا ہوا، مسجد نبوی میں شور بپا کر دیا۔ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس موقع پہ موجود تھے، انہوں نے باغیوں کو بٹھانے کی کوشش کی، لیکن شور بپا رہا۔ اچانک ایک باغی بدبخت آگے بڑھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جس عصا کو لیے ہوئے عثمان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس باغی نے وہ عصا چھینا اور اپنے گھٹنوں کے نیچے رکھ کے اس عصا کو توڑا اور بڑی بے ادبی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ اسے زمین پہ پھینک دیا۔ حالانکہ یہ وہ عصا تھا، اس عصا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ اسی عصا کو پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے، اسی عصا کو پکڑ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی عصا کو استعمال فرماتے رہے۔ یہ عصا کوئی معمولی عصا نہ تھا، یہ عصا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں رہا، صدیق و فاروق شیخین علیہم الرضوان کے ہاتھوں میں رہا، لیکن اس باغی بدبخت نے نہ اس عصا کا خیال کیا، نہ منبر رسول کا خیال کیا، نہ محراب کا خیال کیا، شور و غوغا برپا کیے رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ جاری رکھا، نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد پھر منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اور خاص کر آپ نے خطاب فرمایا اے وہ لوگو جو مدینہ کے باہر سے آئے ہو، تمہارا تعلق مدینہ شہر کے ساتھ نہیں ہے، تم باہر سے آئے ہوئے ہو۔ اے مدینہ سے باہر سے آنے والے لوگوں سنو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم جو کچھ حرکتیں کر رہے ہو، ان حرکتوں کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ملعون قرار دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ملعون ہے وہ جو مدینہ والوں کو ایذا پہنچائے، ملعون ہے وہ جو مدینہ میں کوئی فساد بپا کرے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تم ملعون ہو، اللہ سے ڈرو۔ یہ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں۔ ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے عثمان جو کچھ آپ نے کہا ہے، آپ نے آقا کا فرمان سنایا ہے، میں گواہی دیتا ہوں میرے کانوں نے بھی یہ الفاظ سنے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا لیکن ایک باغی آگے بڑھا، اس باغی نے آگے بڑھ کے حضرت محمد بن مسلمہ کو نیچے بٹھایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ باغیوں نے ظلم اور ستم کی انتہا کی۔ اسی عالم میں سنگباری شروع کر دی، خلیفہ وقت پہ داماد رسول پہ پتھر برسانا شروع کر دیے اور کہنے لگے عثمان تم خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، عثمان تم ہمارے خلیفہ نہیں بن سکتے، یہ کہہ رہے ہیں اور سنگباری کر رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں۔ تمام مورخین نے لکھا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنی سنگباری ہوئی، اتنے پتھر برسائے گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب بے ہوش ہو کے گرے، اسی حالت میں آپ کو اٹھا کے آپ کے گھر پہنچایا گیا۔ حضرات گرامی ذرا اندازہ کیجئے باغیوں کے ظلم و ستم کا، باغیوں کو نہ مسجد نبوی کا ادب ملحوظ ہے، باغیوں کو نہ منبر رسول کی کوئی پرواہ ہے، باغیوں کا نہ اس عصائے رسول کی کوئی پرواہ ہے، اور نہ باغیوں کو خلیفہ وقت
اور خلیفہ سوم کا کوئی ادب و احترام ہے، پورے مدینے میں فساد برپا کیے ہوئے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر پہنچایا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ سب سے پہلا کلمہ یہ تھا، ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ تھا، مجھے بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟ کیا مدینہ والوں کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی گئی؟ مدینہ والوں کو کوئی اذیت تو نہیں پہنچائی گئی؟ بتایا گیا نہیں، اہل مدینہ خیریت سے ہیں۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا جو مسلمان، جو صحابہ مدینہ میں موجود ہیں، میں تمام صحابہ کو اللہ کی قسم دلا کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی صحابی بھی تلوار نہ اٹھائے، کوئی صحابی باغیوں کے خلاف میدان میں نہ آئے۔ میں اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے مدینہ میں قتل و غارت گری نہیں کرنے دوں گا، اپنی جان کے لیے مدینہ میں خون نہیں بہانے کی اجازت دوں گا، لہٰذا کوئی بھی باغیوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کے لیے مدینہ میں کچھ تو خون ہو اور قتل و غارت گری ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، باغیوں نے ظلم و ستم کی اگلی داستان یہ رقم کرنا شروع کی، اعلان کیا، خبردار آج کے بعد عثمان مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، خطبہ نہیں دے سکتے، عثمان امامت نہیں کروا سکتے، عثمان کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، اسلامی ریاست یہ ہے، اسلامی حکومت یہ ہے، اور مملکت اسلامیہ کی تاریخ یہ ہے کہ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے وہی مصلی کا امام ہوتا ہے، جو وقت کا حاکم ہوتا ہے وہی خطیب ہوتا ہے، منبر پہ خطبہ وہی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے بانی بھی تھے، مسجد نبوی میں خطبہ بھی آپ ارشاد فرماتے تھے، مصلی پہ امامت بھی آپ کرواتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بھی ہیں اور مصلی کے اور منبر کے وارث بھی ہیں، امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حکمران بھی ہیں اور مصلی کے امام بھی ہیں اور منبر کے خطیب بھی ہیں۔ اسلامی ریاست میں جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، اسلامی مملکت میں جو وقت کا حکمران ہوتا ہے وہی مصلی کا وارث ہوتا ہے۔ اور امت مسلمہ نے جب تک مصلی امامت کو اور ریاست کو الگ الگ کر دیا ہے، امت مسلمہ اسی وقت سے زوال کا شکار ہے۔ امت مسلمہ کے بحالی کا ایک بہت بڑا علاج یہ ہے، امت مسلمہ کے عروج کا ایک بہت بڑا علاج یہ ہے کہ ریاست کو، امامت کو اکٹھا کیا جائے۔ جب تک ریاست اور امامت اکٹھی رہی، امت مسلمہ پہ عروج رہا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وقت کے حاکم بھی ہیں، نماز بھی مسجد نبوی میں آپ ہی پڑھاتے ہیں، منبر پہ خطبہ بھی آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو باغیوں نے کہا کہ عثمان کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں ہے، عثمان کو مصلی پہ کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے، عثمان کو منبر پہ خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں داخل ہونے سے منع کیا، اور پھر اگلا ظلم و ستم یہ ڈھایا، کہنے لگے خبردار عثمان، مسجد نبوی میں امامت کے لیے تو آنا درکنار، نماز کے لیے نہیں آ سکتے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرات گرامی، یہ وہی عثمان ہیں جن کو آج مسجد نبوی سے روکا گیا۔ عثمان وہ ہیں، مسجد نبوی میں سب سے پہلے جو جگہ توسیع کے لیے خریدی گئی، جو میں نے گزشتہ جمعہ تفصیل سے عرض کیا تھا، وہ سب سے پہلی جگہ مسجد نبوی میں توسیع کے لیے جو خریدی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو یہ جگہ خرید کے مسجد نبوی میں
شامل کرے گا فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ خریدی تھی۔ اور پھر آپ کو یہ میں بتاؤں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی، وہی مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رہی۔ وہی مسجد نبوی سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مسجد نبوی کی از سر نو تعمیر بھی کروائی، پختہ دیواریں بنائیں، بہترین چھت بنائی اور نہایت عمدہ طریقے سے مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ تو گویا عثمان وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ بھی سب سے پہلے خریدی تھی۔ عثمان وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کو از سر نو سب سے پہلے تعمیر بھی کیا تھا۔ یہ عثمان آج اتنا مظلوم بن گیا ہے، اسی عثمان پہ مسجد نبوی کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اسی عثمان کو مسجد نبوی میں آنے سے روک دیا گیا ہے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ باغیوں نے چاروں طرف سے گھر کو گھیرا ہوا ہے اور پھر ظلم و ستم برپا کرتے ہوئے اور بربریت کی تاریخ رقم کرتے ہوئے اعلان کیا کہ خبردار کوئی شخص عثمان تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پہنچائے، نہ کوئی پانی پہنچائے، نہ کوئی کھانا پہنچائے۔ کھانا اور پانی پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کھانا پانی بند کر دیا گیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، چاروں طرف سے باغیوں نے گھر کو گھیر لیا۔ کسی شخص کو مسجد نبوی میں عثمان غنی کی امامت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی شخص کو عثمان غنی کے زیارت کی اجازت نہیں ہے، کوئی شخص عثمان غنی تک پانی نہیں پہنچا سکتا، کھانا نہیں پہنچا سکتا۔ حالانکہ عثمان یہ وہی عثمان ہے جس نے سارے اہل مدینہ کو سیراب کیا تھا، جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا پورے مدینہ والوں پہ کنواں خرید کے وقف کر دیا تھا۔ اور یہی عثمان تھا جس کے دسترخوان سے ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے، یہی عثمان تھا جس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں غلام آزاد کیے، جس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں یتیموں کی کفالت کی، اسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر غزوہ میں اپنا مال دل کھول کے خرچ کیا۔ اتنی سخاوت کرنے والا، اتنا کھانا کھلانے والا، اتنا غلام آزاد کرنے والا، آج حالت یہ ہے پانی کے ایک ایک بوند کو ترس گئے۔ اور خود عثمان غنی نے فرمایا تھا، لوگو تم نے مجھ پہ اتنا ظلم ڈھایا ہے کہ میں سمندر کا کھاری پانی پینے پہ مجبور ہو گیا ہوں، تم مجھے پانی سے روک رہے ہو، حالانکہ میں نے ہی کنواں خرید کے وقف کیا تھا۔ تو باغیوں نے کھانا پانی بند کیا، گھر کا محاصرہ کیا۔ جب کوئی زیادہ دن گزرے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طریقے سے پیغام بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زبیر، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اب بھوک اور پیاس برداشت سے باہر ہو گئی ہے، اب میں بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، علی جیسے ہو جو تم کر سکتے ہو، کچھ میرے پاس پانی پہنچا دو، کوئی کھانا پینا پہنچا دو، اس لیے کہ باغیوں نے ہر قسم کا کھانا پینا بند کیا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا مشکیزہ بھرا اور وہ پانی کا مشکیزہ لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب گھر کے قریب پہنچے، وہ باغی بدبخت کہنے لگے، علی تم پانی نہیں پہنچا سکتے، پانی پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں پانی پہنچاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باغیوں کی تکرار شروع ہوئی اور آپس میں مزاحمت شروع ہوئی۔ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مشکیزہ چھینا اور پھاڑ کے ساری کا سارا پانی بہا دیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو اپنی پگڑی اتاری، اپنا امامہ اتارا اور پگڑی امامہ اتار کے اس پانی میں بھگویا، گیلا کیا، اور گیلا کر کے اس پگڑی کو حضرت عثمان کے گھر کی طرف اندر کی طرف پھینک دیا، تاکہ بتایا جائے عثمان میں نے تو پوری کوشش کی تھی آپ تک پانی پہنچا ہوں، لیکن باغیوں نے مجھے آگے نہیں آنے دیا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضرت علی بھی پانی نہ پہنچا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کھانا پانی بند ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے ہیں۔ حضرات گرامی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، عثمان وہ مظلوم ہے، عثمان وہ مظلوم ہے جس پہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10-20 دن نہیں، جس پہ کھانا پانی بند کیا گیا۔ اور کتنا عرصہ بند کیا گیا؟ پورے 40 دن گزر گئے۔ 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ 40 دن تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی پانی نہیں پہنچایا گیا۔ 40 دن تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی حالت میں گزار رہے ہیں۔ حضرات گرامی، شہدائے کربلا بھوکے اور پیاسے رہے۔ تسلیم ہے شہدائے کربلا پہ پانی بند ہوا کہ وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، شہدائے کربلا بھوکے پیاسے رہے۔ لیکن 2 روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق شہدائے کربلا پہ 3 دن تک پانی بند رہا، اور دوسری روایت کے مطابق 10 دن تک پانی بند رہا۔ 3 دن ہو تسلیم ہے، 10 دن ہو تسلیم ہے۔ بڑا ظلم و ستم ہے، بربریت ہے، شہدائے کربلا بھوکے پیاسے رہے۔ لیکن اس مظلوم کو تو دیکھو، اس شہید کو دیکھو جو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10-20 دن نہیں، پورے 40 دن تک بھوکا اور پیاسا رہا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عثمان اتنے دن ہو گئے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کھایا، آپ نے کچھ نہیں پیا، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ فرمایا جب مجھے زیادہ بھوک اور پیاس تنگ کرتی ہے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، تلاوت قرآن کی برکت سے بھوک اور پیاس دور ہو جاتی ہے۔ ہر سحری کے وقت، روزانہ سحری کے وقت روزے کی نیت کرتے، اور اسی طرح افطاری کے وقت افطاری کی نیت کرتے، روزے کی حالت میں اس طرح بھوکا پیاسا روزے رکھ رہے ہیں۔ بالآخر ایک دن شب جمعہ کی رات آئی، جمعہ کی رات ہوئی، جب صبح ہوئی اپنی اہلیہ نائلہ سے فرمانے لگے، نائلہ مجھے یقین ہے آج میں نے شہید ہو جانا ہے، مجھے یقین ہے میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ نائلہ پریشان ہو کے عرض کرتی ہیں، امیر المومنین آپ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ فرمایا آج رات جب میں سویا تو مجھے خواب میں میرے آقا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، مجھے آپ کی زیارت ہوئی ہے، آپ کے ساتھ شیخین میرے دونوں دوست ابو بکر و عمر بھی تھے، اور میں نے عرض کیا تھا آقا اب تو بھوک اور پیاس ناقابل برداشت ہو گئی ہے، میں نیت کر کے روزہ رکھتا ہوں، نیت کر کے افطاری کر لیتا ہوں۔ فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، آج تم نے روزہ دنیا میں رکھنا ہے اور افطاری ہمارے ساتھ تم نے جنت میں کرنی ہے۔ اے نائلہ مجھے تو میرے آقا نے خوشخبری سنا دی ہے، مجھے یقین ہے آج میں نے شہید ہو جانا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن اپنے چھت پہ کھڑے ہوئے اور پھر باغیوں کو خطاب فرمایا، اور وہ مظلومانہ خطاب جو میں نے گزشتہ جمعہ تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا۔ باغیوں کو آپ نے فرمایا، باغیوں تم نے مجھ پہ کھانا پانی بند کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں یہ بیر روما کس نے خریدا تھا؟ باغیوں یہ بتاؤ تم مجھے مسجد نبوی میں آنے سے روک رہے ہو، مسجد نبوی کی توسیع کس نے کی تھی؟ تمہیں پتہ نہیں میں نے غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمانوں کو کیا مال دیا تھا؟ تمہیں پتہ نہیں حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا بشارتیں دی تھیں؟ یہ سارا خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن باغیوں پہ کوئی اثر نہ ہونا تھا۔ باغی کہتے رہے عثمان تم سچ کہتے ہو لیکن خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، عثمان غنی خلافت سے دستبردار کیسے ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو
وصیت فرمائی تھی، اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا پہنائیں گے، اور کچھ لوگ تم سے وہ کرتا اور قمیص چھیننا چاہیں گے، عثمان تم نے وہ قمیص اتارنی نہیں ہے۔ یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا، یہ امت مسلمہ کا اجتماعی مسئلہ تھا، خلافت اسلامیہ کا مسئلہ تھا۔ باغی خلافت اسلامیہ کے دشمن تھے اور خلافت اسلامیہ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے اس مطالبے کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں باغیوں کا مقابلہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ پھر آپ نے خطبہ کے بعد اہل اسلام کو خطاب فرمایا استودعکم اللہ، اے مدینہ والو میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اے مسلمانوں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد تمہیں کوئی اچھا خلیفہ عطا فرما دے۔ یہ خطاب فرمایا، نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا کہ گھر کے دروازے کھول دو۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی گھر کے دروازوں پہ صحابہ کرام کے بیٹے، نوجوان بیٹے پہرا دے رہے تھے اور حضرت عثمان غنی کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان پہرا دینے والوں میں کون تھے یہ بھی ذرا سمجھ لیں اور سوچیں، اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں۔ ان دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کو، اپنے بیٹے حسین کو فرمایا، اے میرے حسن و حسین قوما بابا عثمان، تم دونوں جاؤ، جا کے عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور جا کے پہرا دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ وہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہیں، طلحہ و زبیر کے بیٹے اور نوجوان صحابہ کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا حسن و حسین سے، جاؤ جا کے عثمان کے دروازے پہ پہرا دو۔ عثمان غنی کے دروازے پہ پہرا دینے والے حسن و حسین ہیں۔ حسن دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں کہ عثمان بھوکا پیاسا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، عثمان بھوکا پیاسا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ گویا حضرت علی نے فرمایا میرے بیٹے حسین جاؤ جا کے عثمان کو دیکھو اور تربیت حاصل کرو کہ بھوک اور پیاس میں کیسے تلاوت کی جاتی ہے، بھوک اور پیاس میں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج عثمان سے تربیت حاصل کرو، ہو سکتا ہے کل یہی معاملہ تمہارے ساتھ پیش آئے، تربیت حاصل کر لو۔ گویا میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رہ کے قرآن کی تلاوت جو کی ہے، حسین نے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رہ کے عبادت جو کی ہے، یہ تربیت حاصل کی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازے کھلوائے، باغی اتنی جرت تو نہ کر سکے کہ سامنے سے آتے دیواریں پھاند کے اندر داخل ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری مرحلے میں قرآن کی تلاوت شروع کی۔ عثمان تلاوت کر رہے ہیں، باغی دیواریں پھاند کے اندر آ گئے۔ سب سے پہلے ایک بدبخت باغی آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی، اس نے سب سے پہلا وار عثمان غنی کی پیشانی پہ کیا اور لوہے کی سلاخ جو ماری، عثمان غنی کے پیشانی سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ ایک بدبخت باغی آگے بڑھا، عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ ایک باغی آگے بڑھا، عثمان غنی کے سینے پہ بیٹھ کے نیزے سے وار جو کرنے لگا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ زخم پہ زخم آ رہے ہیں، عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس وقت عثمان غنی کی زبان پہ جو الفاظ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی ان کو کافی ہوگا، اللہ ان باغیوں کے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ عثمان غنی کی پیشانی سے خون کے جو فوارے چھوٹے، اور آپ کو پتہ ہے وہ خون کہاں پہ گرا، اللہ نے وہ خون عثمان غنی کا قرآن کے اوراق پہ محفوظ کر دیا، اور آج تک ترکی کے استنبول کے عجائب گھر میں وہ قرآن موجود ہے جس قرآن پہ عثمان غنی کا خون گرا تھا۔ عثمان غنی کی بیوی اسی حالت میں جب آگے بڑھی، سیدہ نائلہ
عثمان غنی کا دفاع کر رہی ہیں۔ ایک باغی نے تلوار کا جو وار کیا، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں اور انگلیاں کٹ کے شہید ہو گئیں، اور عثمان غنی کو اس حالت میں شہید کر دیا گیا۔ عثمان غنی کے خون کے جو قطرے ہیں اللہ کے قرآن پہ گرے۔ حضرات گرامی سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، بڑے شہداء ہیں، لیکن کسی شہید کی شہادت کی گواہی مکہ کی گلیاں دیں گی، مکہ کی گلیاں کہیں گی یہ شہید ہوا ہے۔ کوئی شہید اس کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا۔ کوئی شہید خیبر کے میدان میں شہید ہوا، خیبر کا میدان اس کی گواہی دے گا۔ ہاں، کوئی شہداء ایسے ہوں گے کربلا کی زمین ان کی شہادت کی گواہی دے گی، لیکن لوگوں عثمان وہ ہے، جب عثمان کا نمبر آئے گا کوئی گلی نہیں، کوئی میدان نہیں، کوئی صحرا نہیں، عثمان کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن آ جائے گا۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ ہم گواہ ہیں، قرآن کہے گا یا اللہ میں شہادت دیتا ہوں عثمان میرے سامنے شہید ہوا ہے۔ عثمان غنی کو شہید کرنے کے بعد باغیوں نے کہا عثمان کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، عثمان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں آپ نے بڑے بڑے مظلوم طریقے سے قتل کیے جانے والے، مظلوم طریقے سے مارے جانے والے دیکھے ہوں گے، لیکن ایسے کم ہی دیکھے ہوں گے جن کو ختم کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔ 3 دن تک عثمان غنی کی لاش اپنے گھر میں پڑی رہی، کسی کو اٹھانے کی اجازت نہ تھی، کسی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ آخر 3 دن کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اعلان کیا کہ باغیوں بس اب انتہا ہو گئی ہے، عثمان غنی کے کہنے کے مطابق ہم نے مقابلہ نہیں کیا، لیکن اب ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت ام حبیبہ، سید عائشہ الصدیقہ، ازواج مطہرات، دیگر بڑے بڑے صحابہ جو وہاں موجود تھے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ وہ وقت تھا جو حج کے ایام تھے، اکثر مدینہ والے حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے، بہت کم لوگ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ تو وہ صحابہ کرام رات کی تاریکی میں عثمان غنی کا جنازہ لے کے نکلے، لیکن کیا بتاؤں ایسا بھی کوئی مظلوم شہید ہے؟ جب عثمان غنی کا جنازہ مدینہ کی گلیوں سے گزرنے لگا، لوگوں وہ بدبخت باغی پہلے منصوبہ بنا کے مدینہ کی چھتوں پہ اور مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہوئے تھے، جو ہی عثمان غنی کا جنازہ گزرا ان بدبختوں نے جنازے پہ سنگ باری شروع کر دی، جنازے پہ پتھر برسانا شروع کر دیے۔ بتلاؤ کوئی ایسا مظلوم شہید ہے جس کو شہادت کے بعد بھی ایسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے؟ بالآخر رات کی تاریکی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، اور وہ دفن کہاں؟ جنت البقیع میں رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا۔ لیکن عثمان قربان جاؤں آپ کی عظمتوں کے، عثمان قربان جاؤں آپ کی شہادتوں کے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر اطہر جنت البقیع میں موجود ہے، اور آج بھی زیارت خاص و عام ہے، عام لوگ جاتے ہیں عثمان غنی کی قبر پہ جا کے حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے عثمان غنی جہاں پہ دفن ہیں وہ بھی جنت ہے، 10,000 صحابہ کرام دفن ہیں، وہ سارے کا سارا جنت کا حصہ ہے، اور اسی پڑوس میں ہے یہ گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں جنت البقیع والے آرام فرما ہیں، اور اسی جنت البقیع میں عثمان غنی آرام فرما ہیں۔ تو حضرات گرامی یہ وہ مظلوم ہے جس پہ ایسا ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ تاریخ میں بڑے بڑے مظلوم شہداء ہیں، عثمان غنی کی شہادت مظلومیت کے حوالے سے بے مثل اور بے مثال ہے۔ گویا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہداء کی تربیت کی ہے، شہداء کو سبق دے دیا ہے۔ بعد میں آنے والے جتنے شہداء استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ شہادت کا جام پیتے رہے، وہ ساری کی ساری تربیت عثمان غنی کی تربیت تھی۔ عثمان غنی نے بتایا تھا بھوکا پیاسا رہ کے شہادت کا جام کیسے پیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو تمام شہداء کے ساتھ محبت اور تمام شہداء کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔